بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآل المعصومین ولعنت دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حضرت خاتم المرسلین کی مشہور و معروف حدیث ہے، جو شخص میری امت کے لیے ایسی 40 حدیثیں حفظ کرے جس سے لوگ نفع اٹھائیں، خدا اس کو قیامت میں عالم فقیہ محشور کرے گا۔ تیسری صدی ہجری سے علماء شریعت نے 40 حدیثہ لکھنا شروع کیا، اور بہت سے علماء نے اپنی منتخب کردہ چہل حدیث پر شرح و تفسیری نوٹ بھی لکھنے شروع کر دیے، اور پھر اربعینیات کا سلسلہ قائم ہو گیا، اور وہ 40 اپنے انتخاب کرنے والوں کے ناموں سے مشہور ہو گئے۔ مثال کے طور پر جیسے 40 شیخ بہائی۔ اس صدی میں بھی 40 نامی کتابیں لکھی گئیں، لیکن زیر نظر کتاب 40 حدیث، جس کو حضرت آیت اللہ امام خمینی تاب سرہ نے اپنی 40 سال کی عمر میں تحریر فرمایا۔ کتاب کا نام پڑھے بغیر آپ کتاب کا مطالعہ کر ڈالیے تو معلوم ہو جائے گا اس کا مصنف ایک عارف کامل مرشد اکمل فقیہ مسلم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جب موعظہ دل سے نکلتا ہے تو دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب صرف زبان سے نکلتا ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کتاب کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ موعظہ قلب سے نکلا ہے۔ حضرت امام تاب سرہ کا مخاطب اس کتاب میں کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس کا مخاطب ہے، عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا فاسق، بوڑھا ہو یا جوان، حکیم ہو یا عارف، فقیہ ہو یا اصولی، بلکہ مسلمان ہو یا کافر۔ اس طرح اس کتاب میں صرف تشخیص مرض نہیں ہے، اس کا علاج بھی ہے۔ علمی نکات، عرفانی لطائف، مکاشفات، معارف ربانی وغیرہ بھی ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ایک کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہے۔ میرا مقصد آپ سب کے سامنے یہ بیان کرنے کا صرف اتنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جس بھی انداز سے، جس بھی طرح سے ہم اپنے رب سے قریب ہو سکیں اور علم و معرفت اور بصیرت کو سمجھ سکیں۔ اس کتاب میں جو ہمارے پاس علم و معرفت کے علاوہ جو چیز ہے، وہ ہے ہمارے اپنی ظاہر اور باطنی بیماریوں کی پہچان اور ان کا تدارک، ان کا علاج۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں کوئی ظاہری بیماری ہو، بخار، نزلہ، زکام، ٹی بی، کینسر، ہیپاٹائٹس، اور ہم کافی عرصے سے بیمار ہوں اور سنبھل نہ رہی ہو طبیعت، تو ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ ہمارے سامنے ایک رپورٹ آتی ہے کہ ہمیں کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، یا ہیپاٹائٹس، یا ٹی بی، کوئی بھی بیماری، اور پھر ہم فزیکلی، ایموشنلی، رشتوں کے حساب سے بھی، اور بہت اچھے طریقے سے ہم اس علاج میں جٹ جاتے ہیں۔ اچھے سے اچھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہم کنسرن کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے تو ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہماری باطنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جن پر ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے۔ مطلب کہ نسلوں کی نسلیں اس بیماری کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس بیماری میں مبتلا تھے، اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اگلی نسلوں میں وہ چیز چھوڑ کر۔ جیسے ہماری بیماری جھوٹ ہے، ہماری بیماری حسد ہے، ہماری بیماری ریاکاری ہے، ہماری بیماری غیبت ہے، بہتان ہے، تہمت ہے۔ یہ سب ہمارے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، اور ہم ان بیماریوں کو پالتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم ان کا علاج کیسے کرائیں گے؟ ہمیں ان کے سمٹمز ہی نہیں پتہ۔ تو اس کتاب میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کتاب میں علم و معرفت کے علاوہ، حدیثوں کے علاوہ، جو بہترین چیز ہمیں سکھائی گئی ہے ان سب چیزوں سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی باطنی بیماریوں کا علاج کیسے کریں، ان کی تشخیص کیسے کریں، ان کا تدارک کیسے کریں۔ تو ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو کافی ٹائم سے، کافی سالوں سے میں سوچ رہی تھی، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں سے ہم مومنین کی، انسانوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر سکیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے اس چینل کے تھرو کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ پروردگار عالم ہمیں قبول کرے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ خدا کی خوشنودی ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارا ہدف خدا ہے۔ جو بھی ہم زندگی گزارتے ہیں یہ سب عارضی ہے، اور یہاں
اس ساری زندگی کے ہر پوائنٹ سے ہمیں اکٹھا کرنا ہوتا ہے اپنا عمل، جو کہ ہمارا خدا قبول کر لے۔ اس میں ایک پیکج ہے ہماری لائف کا، جب ہمیں خدا دنیا میں بھیجتا ہے اور یہ دے کر بھیجتا ہے کہ میں نے تمہیں اس ڈیل کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، تو اس ڈیل میں سے کوئی بھی ایک چیز کم ہوگی تو تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح اس چینل کے تھرو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم بہت اچھے سے اس چیز کو ڈیفائن کر پائیں، لیکن بہرحال بندہ بشر ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری اس کوشش کے لیے دعا کریے گا کہ پروردگار عالم مجھے سرخرو کرے اور کامیاب کرے، میری اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے